ومما رزقنھم ینفقون، اور اس میں سے کہ جو ہم نے انہیں دیا اس مال میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ بھی متقین کی بات ہو رہی ہے، اور ان کی تیسری صفت بیان کی کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور یہاں پر خرچ سے مراد یا تو یہ ہے کہ وہ اپنی زکاتوں کو اپنے وقت پر ادا کرتے ہیں، یا پھر اس سے نفلی صدقات اور خیرات ہے کہ جو بلاؤں کو ٹال دیتا اور مصیبتوں کو ختم کرتا ہے۔ بہرحال متقی لوگ جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، آیت میں فرمایا گیا ہے کہ وہ اس میں سے کہ جو ہم نے انہیں دیا، مطلب مال اللہ کا ہے، اور دیا کس کی راہ میں جا رہا ہے؟ اللہ کی راہ میں دیا جا رہا ہے۔ اور پھر اللہ کا فضل دیکھیے کہ اس نے تمہارے مال کو قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد پھر اس نے تمہیں توفیق دی، تم نے اس کی راہ میں خرچ کیا، اور اس خرچ پر پھر اللہ تمہیں اجر عطا فرماتا ہے، اور تمہارے 1 روپے کے بدلے میں 10 گنا، بلکہ 70 گنا، بلکہ 700 گنا تک یا اس سے بھی زائد بڑھا کر تمہیں واپس دیتا ہے، اور اخروی جو نعمتیں ہیں وہ اس کے علاوہ ہے۔ بہرحال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے رب کائنات جل شانہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ فرمایا والذین اذا انفقوا، وہ لوگ کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، تو وہ اس خرچ میں اسراف نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور نہ ہی وہ اس خرچ کرنے میں تنگی کرتے ہیں، بلکہ میانہ روی اختیار کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، خالق کائنات فرماتا ہے کہ وہ ان دونوں کے درمیان والی راہ کو اختیار کرتے اور اعتدال کے ساتھ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ نہ یہ کہ سارا مال اٹھا کر دے دیتے ہیں، نہ یہ کہ بالکل اپنے ہاتھوں کو اپنے گلوں کے ساتھ باندھے رکھتے ہیں، نہیں نہیں، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اخلاص کے ساتھ کرے، نہ یہ کہ میں نے جو خرچ کیا ہے اس کی پبلسٹی ہو، اس کو سوشل میڈیا پر ڈال دیا جائے، اسے جناب اخبار میں دے دیا جائے کہ موصوف نے اتنے لوگوں کی، اتنے بیواؤں کی، اتنی غریبوں کی مدد کی، اور اتنی بے سہارا لڑکیوں کی شادی کرا دی۔ نہیں نہیں، یہ اس طرح کا معاملہ ہے تو پھر رب کائنات قیامت کے دن فرمائے گا کہ تم نے دکھاوے کے لیے عمل کیا تھا، تو جاؤ اسی سے اجر لو جس کے لیے تم نے عمل کیا۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔